السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. میرے معزز سامعین کرام، عزیز طلباء و طالبات، طہارت کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں الفقہ المیسر سے ہمارا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کے اس درس میں اگر پانی میں کوئی نجاست گر جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے، اس درس سے انشاءاللہ شروع ہوگا، اس مسئلے سے ہمارا درس شروع ہوگا۔ یاد رکھیے، سابقہ درس کی روشنی میں ہم نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پانی اصل میں پاک ہے اور اس کے ذریعے ہر ناپاکی کو، ہر نجاست کو دور کی جاتی ہے، ہر نجاست کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور سابقہ درس میں پانی کے حوالے سے اس کے 3 اقسام ذکر کیے تھے: مطہر، طاہر، نجس، یعنی پانی خود بھی پاک اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ خود پاک ہے لیکن دوسرے کو، دوسری نجاست کو پاک نہیں کرتا، جیسا کہ پانی میں چینی ملا دیا جائے، چینی والا پانی، یا نمک ملا دیا جائے، نمک والا پانی، تو وہ خود پاک ہے لیکن دوسرے کو وہ پاک نہیں کرے گا۔ اب وہ پانی کپڑے پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود پاک ہے، لیکن اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو کسی نجاست کو، کسی ناپاکی کو وہ پاک کر سکے۔ کسی کے کپڑے پہ پیشاب لگا ہوا ہے مثلا، تو وہ پانی اس پیشاب جو جہاں پر لگا ہے وہ جگہ یا اس کپڑے کو جس پر پیشاب لگا ہے وہ پاک نہیں کیا جا سکتا اس پانی سے، کیونکہ وہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے۔ یا پانی میں نمک ملا دیا گیا ہو۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نمک جو ہے ملا دیا گیا ہو، پانی میں نمک ڈال کر اس کو نمکین بنایا ہو تو وہ پانی پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کرے گا۔ لیکن پانی کی طبیعت ہی اگر نمکین ہو، جیسے کہ سمندر کا پانی ہے یا بعض جگہوں پر بورنگ کا پانی جو کہ نمکین ہوتا ہے،
تو وہ پانی خود پاک بھی ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرے گا، وہ طاہر مطہر دونوں ہے وہ پانی۔ لیکن اگر پانی میں نمک ڈال کر اس میٹھا پانی کو کھارا بنا دیا گیا ہو تو اس صورت میں وہ پانی خود پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کرے گا۔ اور پانی کا جو تیسرا قسم ہے وہ ہے نجس، ناپاک۔ اب پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ کوئی نجاست مل جاتی ہے یا پانی کے اندر جب کوئی نجاست واقع ہوتی ہے، پڑ جاتی ہے، تو وہ پانی نجس ہوتا ہے۔ لیکن ہر پانی جس میں نجاست گر جائے وہ نجس نہیں ہوگا۔ ابھی ہم آتے ہیں اس حوالے سے۔ اب پانی کے اندر اگر نجاست گر گئی، اس نجاست کی وجہ سے پانی کے جو 3 اوصاف ہے، 3 صفات ہے، اس میں سے کسی ایک صفت میں بھی تبدیلی آئی، ایک وصف بھی بدل گیا نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے، تو وہ پانی ناپاک ہے۔ اب وہ جو 3 اوصاف ہے وہ ہے پانی کا کلر اور پانی کی بو اور پانی کا ذائقہ۔ تو نجاست کی وجہ سے اگر پانی کے اندر ان 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف میں بھی اگر تبدیلی آئی تو وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن اگر پانی کے اندر نجاست گرنے کے باوجود بھی اس پانی کے اوصاف ثلاثہ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کلر میں، بو میں، ذائقہ میں، اور پانی کی مقدار زیادہ ہو، یعنی پانی کی مقدار زیادہ سے مراد 2 قلے ہو، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی 2 مٹکے ہو تو اس پہ کوئی خباثت جو ہے اس میں واقع نہیں ہوتی، یعنی کوئی نجاست اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اگر وہ 2 مٹکے ہو اور اس میں نجاست پڑ جائے پھر بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ نجاست پڑنے کے باوجود بھی پانی کے اوصاف میں سے کسی وصف میں بھی اگر تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہے، وہ اپنی اصلیت پر موجود ہے، وہ خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پانی زیادہ ہو، کافی مقدار میں ہو۔ اب جس طرح کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی 2 مٹکے ہو، 2 مٹکے سے مراد جو ہے اہل علم نے اس کی مختلف تشریحات کی ہے کہ لیٹر کے حساب سے کتنا لیٹر ہونا چاہیے۔ تو بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ تقریباً 321 لیٹر پانی ہو، 2 مٹکے جو ہے وہ 321 لیٹر پانی کے برابر، مقدار کے برابر پانی ہوتا ہے، اور بعض نے اس سے کم بھی بتایا ہے۔ تو اس کے برابر اگر پانی موجود ہو اور اس میں نجاست گر جائے، نجاست گرنے کے باوجود بھی پانی کے اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی واقع نہ ہو جائے تو وہ پانی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرے گا۔ لیکن اگر پانی وافر مقدار میں ہے، کافی مقدار میں ہے، بہت زیادہ ہے، 2 مٹکے سے زیادہ ہے، اس میں نجاست گر گئی، نجاست گرنے کی وجہ سے
پانی کے جو 3 اوصاف ہے، کلر، بو اور ذائقہ، ان میں سے کسی ایک میں تبدیلی واقع ہو گئی تو اس صورت میں وہ پانی جتنا بھی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں پانی اگر 2 مٹکے سے کم ہو اور اس میں نجاست واقع ہو گئی، نجاست واقع ہونے کے باوجود بھی پانی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اس کے اوصاف ثلاثہ میں، اس کے کلر میں، اس کی بو میں، اس کے ذائقہ میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اب ایک قطرہ اگر پیشاب گرا تو اس سے اس پانی کے کلر میں یا بو میں یا ذائقہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود بھی راجح قول کے مطابق اہل علم نے یہ کہا ہے، فقہا نے، بہت سارے فقہا نے اس پانی کو نجس اور ناپاک قرار دیا ہے۔ پانی کی مقدار کم تھی، اس میں نجاست واقع ہو گئی، مثلا ایک گلاس میں اگر ایک قطرہ پیشاب گر جائے، آپ نے دیکھ لیا لیکن اس میں کوئی تبدیلی واقع تو نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی کے اوصاف ثلاثہ میں، اس کے کلر میں، اس کی بو میں، اس کے ذائقہ میں کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پانی ناپاک ہے کیونکہ وہ 2 مٹکے سے کم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا پانی کے اندر اگر نجاست واقع ہو جائے اور پانی کم مقدار میں ہو تو اس میں خواہ تبدیلی واقع ہو یا نہ ہو، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ پانی وافر مقدار میں ہے، کافی مقدار میں، زیادہ مقدار میں، 2 مٹکا یا اس سے زیادہ ہے، اس میں نجاست واقع ہو گئی، نجاست واقع ہونے کے باوجود بھی پانی کے کلر پہ، اس کی بو پہ، اس کے ذائقہ پہ کوئی اثر نہیں پڑا تو وہ پانی پاک ہے۔ اور اگر اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف پہ فرق پڑا نجاست کی وجہ سے، بو میں یا کلر میں یا ذائقہ میں، تو اس صورت میں وہ پانی جتنا ہی زیادہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ ناپاک ہے۔ تو یہ اہم مسئلہ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس درس میں ہم نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد آتے ہیں پانی کے اندر بعض ایسی چیزیں کبھی یعنی مکس ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ پانی خود پاک بھی ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے۔ پہلے ہم نے کہا تھا اگر کوئی پاک چیز تو پانی کے ساتھ مکس ہو جائے اور اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف میں اگر فرق پڑ جائے، تبدیلی واقع ہو جائے، تو وہ پانی ہم نے کہا تھا وہ پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کرتا، خود پاک ہے دوسرے کو پاک نہیں کرتا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پانی کے ساتھ مکس ہونے کے باوجود بھی اور اس میں تبدیلی واقع ہونے کے باوجود بھی وہ پانی پاک بھی ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ فقہا نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ اس حوالے سے اہل علم نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے پانی کے اندر اگر کوئی صابن گر جائے یا شیمپو گر جائے جس کی وجہ سے پانی کے کلر میں یا اس کے بو میں تبدیلی واقع ہو گئی یا اس کے ذائقے میں تبدیلی واقع ہو گئی، تو اس کے باوجود بھی وہ پانی خود پاک بھی ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ صابن، شیمپو وغیرہ یا اسی طرح درخت کے پتے وغیرہ اہل علم نے جو ذکر کیا ہے وہ اسی پانی کے یعنی دوہنے کی چیزوں میں سے ہے، آلات میں سے ہے، صاف کرنے کے آلات میں سے ہے، صفائی ستھرائی کے آلات میں سے ہے۔ اگر وہ پانی میں گر جائے جو پاک چیز ہے، صابن، شیمپو وغیرہ جو نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، اور اب گرنے سے ظاہر بات ہے کہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، ذائقے میں نہیں تو کم از کم بو میں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس میں صابن کا خوشبو
صابن کی خوشبو یا سرف کی خوشبو یا شیمپو کی خوشبو جب اس پانی میں گر جاتا ہے تو اس میں وہ آ جاتا ہے. تو اس کے باوجود بھی یہ پانی خود پاک بھی ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. جی ہاں، یعنی کچھ ایسے پاک مواد ہے، اجزاء ہے، ایٹم ہے جو پانی کے اندر گرنے سے پانی خود پاک بھی ہے اور دوسرے کو بھی پاک کر لیتا ہے، طاہر مطہر دونوں ہوتا ہے. تو یہ بھی الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا. اس کے بعد ہمارا ایک مسئلہ ہے استعمال شدہ پانی کے بارے میں. استعمال شدہ پانی کے حوالے سے دو طرح کے. ایک ہے ہم نے استعمال کر لیا مثلا وضو کے لیے یا غسل کے لیے، اب وہ پانی مزید کسی اور طہارت کے لیے استعمال نہ کیا جائے. لیکن ایک پانی اس طرح کا ہوتا ہے، مثلا میں نے کسی برتن سے وضو کر لیا، کسی بالٹی سے یا کسی لوٹا سے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے اس میں پانی بچ گیا، یا غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس بالٹی میں پانی بچ گیا، تو وہ بچا ہوا جو پانی ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. دوسرا تیسرا کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ غسل جنابت کا غسل ہو یا عام گرمائش کو دور کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کیا ہو، نہایا ہو. تو جو بھی ہو، پانی جو بالٹی میں باقی بچا ہوا ہے وہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے. وضو کر لیا، وضو کر کے باقی بچا ہوا جو پانی ہے لوٹا میں، تو اس سے کوئی اور بھی وضو کر سکتا ہے. ایک ہے وضو کرنے کے بعد اعضاء وضو سے پانی گر کر کسی جگہ پر جمع ہو گیا، یا غسل کر کے غسل کرنے کے بعد کسی جگہ پر پانی جمع ہوا، تو وہ جمع شدہ پانی دوبارہ اس کو استعمال نہ کیا جائے راجح قول کے مطابق. ہاں، ایک مسئلہ اس میں ایک اور آتا ہے، وہ ہے وہ پانی زمین میں چلا جاتا ہے، زمین میں جانے کے بعد اس کو دوبارہ بورنگ کے ذریعے، موٹر کے ذریعے اس کو جو ہے نکالا جاتا ہے مثلا، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ پانی خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. بعض مساجد میں اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے بنایا ہے لوگوں نے کہ وضو کا پانی، وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی زیر زمین جاتا ہے الگ جگہ پر، اور اس کے بعد اس پانی کو دوبارہ استعمال، یعنی زمین میں گل مل جانے کے بعد اس کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے وہیں سے موٹر سے پھر کھینچ لیا جاتا ہے. تو اس پانی کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں. اسی طرح اب ہم ایک اور مسئلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ لوگوں کے جھوٹے، یعنی جو بچا ہوا پانی ہو، یا اسی طرح جانوروں کے جھوٹے، یعنی جانوروں نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد پانی بچ گیا، تو بچا ہوا جو پانی ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایک شخص نے پانی پی لیا، لوگوں نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد جو باقی بچا ہوا پانی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ پانی بالکل پاک ہے، اور دوسرا شخص اس کو وضو کے لیے، غسل کے لیے استعمال کر سکتا ہے. بچا ہوا جو استعمال، یعنی پانی پینے کے بعد بچا ہوا جو پانی ہے وہ کسی نے منہ لگایا پانی میں، یا کسی جانور نے منہ لگایا پانی میں، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے حوالے سے انسان کا جو بھی
راجح قول کے مطابق اگر کوئی کافر نے بھی پانی پی لیا ہو اور پینے کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے وہ راجح قول کے مطابق وہ پانی پاک ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، پاک بھی ہے، وہ خود پاک بھی ہے، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، یہی راجح قول ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے نبی علیہ السلام نے پانی استعمال کر لیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر پانی کسی یعنی کافر کے پاس ہو اور اس نے پیا ہو، اس کے بعد بچا ہوا جو پانی ہے اگر کوئی اس سے وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کسی کی طبیعت نہیں مانتی یہ الگ بات ہے، لیکن کسی چیز کو حلال یا حرام کے لیے دلیل ضروری ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ایک مشرکہ کافرہ عورت کے مشکیزے سے پانی لے کر استعمال کر لیا تو پھر اس میں ہمارے لیے کسی قسم کا بھی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی جانور کا بھی جھوٹا جانور نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد اس جو بچا ہوا پانی ہے کیا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ وضو کے لیے، غسل کے لیے، ویسے پینے وغیرہ کے لیے بھی، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہو۔ اس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے، جو گوشت کھایا جاتا ہو جس جانور کا، اس نے پانی پی لیا، جس طرح گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، بھیڑ بکری ہے، تو ان کے بعد جو ہے اس پانی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو جانور جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا، اب وہ کسی حوض میں آ کر پانی پی لیتا ہے جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا، تو وہ بچا ہوا جو پانی ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً بلی کے حوالے سے تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، فرمایا کہ انہا لیست بنجس، یہ ناپاک نہیں ہے بلی، یعنی بلی کا جھوٹا یا بلی کا جو ہے منہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والا ایک جانور ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ فرمایا۔ تو جس جانور کا بچا ہوا پانی، اگر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہو اس کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بلی کے حوالے سے خصوصی طور پر حدیث آئی، اس کا بھی بچا ہوا پانی اگر کوئی استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح راجح قول کے مطابق کوئی بھی جانور جس کا گوشت نہ بھی کھایا جاتا ہو، اس نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد اگر پانی بچ گیا تو وہ بچا ہوا پانی بھی وہ پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور انسانوں کے حوالے سے ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر مسلمان ہے تو پھر مسلمان کا بچا ہوا پانی پی لیا، پینے کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے وہ تو پاک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے مسلمان جو ہے خود پاک ہو یا ناپاکی کی حالت میں ہو، اس پر جنابت جو ہے واقع ہو چکی ہو، یعنی وہ جنوبی ہو، یا کوئی مسلمان ماں یا بہن یا بیٹی وہ حیض کی حالت میں ہو، تب بھی اس کا جوڑا پاک ہے اور وہ دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر انسان کوئی کافر ہو یا مشرک ہو، اس کے بارے میں بھی اہل علم نے یہی بتایا، راجح قول کے مطابق اس کا بھی بچا ہوا پانی جھوٹا
وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، جس کی دلیل میں نے ابھی بتا دی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی استعمال کر لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ کے حوالے سے قرآن میں بھی ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، ان لوگوں کا کھانا جو اہل کتاب میں سے ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب کھانے میں یعنی کھانا بھی آ جاتا ہے اور پانی بھی اس میں داخل ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو یہ حدیث آ گئی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یہودی نے دعوت دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعوت قبول کی، اور ایک یہودن عورت نے بھی نبی علیہ السلام کو دعوت دی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہریلا اس بکری کا گوشت کھلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا، لیکن دعوت قبول کر لی تھی۔ تو ان کے کھانے مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اسی طرح ان کے پانی بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گئے پانی کے حوالے سے، چاہے پانی مستعمل ہو، چاہے یعنی جھوٹا پانی ہو، یعنی جو بچا ہوا پانی ہے، جو بھی ہو۔ اب اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں برتنوں کے حوالے سے۔ برتن استعمال کرنا کیسا ہے، چاہے وہ کھانے کے لیے ہو یا وضو کرنے کے لیے ہو یا اس میں پانی ڈالنے کے لیے ہو یا اس کو جو ہے اس میں کھانا پکانے کے لحاظ سے ہو۔ برتنوں کے بارے میں اب ہم شروع کر لیتے ہیں، کون کون سے برتن ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور کون کون سے برتن ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ دیکھیے، جو اصل چیز ہے تمام معاملات میں وہ حلال ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ الاصل فی المعاملات الاباحہ، معاملات میں جو اصل ہے وہ مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ اور جو یعنی اب یہ برتنیں وغیرہ بھی ان کا استعمال کرنا بھی یہ بھی معاملات میں سے ہے، تو ہر قسم کے برتن استعمال کرنا جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن بعض برتنیں ایسے ہیں جن کا استعمال کرنا شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ان میں سے یہ برتن ہی ہے، یعنی سونا چاندی سے بنا ہوا برتن۔ سونا چاندی سے بنا ہوا برتن، اس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو کھانے کے حوالے سے سونا چاندی کا برتن کھانے پینے کے لیے حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تاكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں، تم سونا چاندی کے برتن میں مت پیو اور سونا چاندی کے برتنوں میں پلیٹوں میں مت کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سونا چاندی کے برتن، سونا چاندی کی پلیٹ، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے، اہل جنت کے لیے وہ جنت میں ہے، آخرت میں ہے۔ آخرت میں مسلمان جنت میں سونا چاندی کے برتنوں میں
کھائیں گے اور پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں سے کر دے، جنت والوں میں سے کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو سونا اور چاندی کا برتن یہ کھانے پینے کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی یشرب فی آنیۃ الفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، بے شک وہ شخص جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بر رہا ہے، جہنم کی آگ ڈال رہا ہے، جہنم کی آگ بر رہا ہے۔ تو لہذا سونا چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، جائز نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تاہم ایک اور مسئلہ بھی، اہم مسئلہ بھی سن لیجئے، سونا چاندی کے برتن کھانے پینے کے علاوہ دیگر استعمالات میں جائز ہے، کھانے پینے کے علاوہ باقی استعمال میں جائز ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب باقی استعمال کیا، باقی کس چیز میں استعمال کیا، باقی کوئی بھی چیز ہو استعمال کیا، لیکن اس میں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اب مثلا آج کل ہسپتالوں میں جس کسی کو جو ہے ہارٹ کا پرابلم ہو اور آپریشن ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ تو اب دل کا جب آپریشن ہوتا ہے تو دل کو نکال کر سونے کے پلیٹ میں، برتن میں اس کو رکھا جاتا ہے جس سے دل خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ باہر کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا کسی نے کوئی گھر میں زیب و زینت کے لیے رکھا، سونے کا پلیٹ یا چاندی کا پلیٹ، کھانے کے لیے نہیں، کھانے پینے کے لیے حرام ہے، ایسا ہی زیب و زینت کے لیے رکھا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی کوئی حرج نہیں۔ تاہم سونا چاندی کے برتن میں کھانا پینا یہ حرام ہے، اس مسئلے کو ضرور جان لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سونا چاندی کے چمچ میں بھی کھانا یہ بھی حرام ہے۔ سونا چاندی سے بنا ہوا اگر کوئی گلاس ہو، اس گلاس میں پانی وغیرہ پینا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سونا اور چاندی کے برتن دیگر استعمالات کے لیے جائز ہے، لیکن کھانے پینے کے لیے سونا چاندی کے برتن استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ ایک اور چیز، مثلا برتن کا جو اصل ہے وہ کسی اور چیز سے بنا ہوا ہے، برتن لکڑی کا برتن ہے، لوہے کا ہے، اسٹیل کا ہے، لیکن اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے تو وہ بھی، سونا اور چاندی کا پانی چڑھایا ہوا ہو تو وہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ برتن بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تاہم اگر تھوڑی سی مقدار میں کسی برتن میں یا کسی گلاس میں چاندی ہو تو وہ تھوڑی سی مقدار میں ہو تو اس میں
پینا یا اس پلیٹ کو اس برتن کو استعمال کرنا کھانے پینے کے لیے وہ جائز ہے، اگر تھوڑی سی مقدار میں ہو، کیونکہ چاندی کے حوالے سے حدیث آئی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، انکسر قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک پیالی، نبی علیہ السلام کی ایک پیالی ٹوٹ گئی، ٹوٹنے کے بعد اس کو جوڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے چاندی کا دھاگا استعمال کر لیا۔ تو اگر چاندی کا تھوڑا سا استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ استعمال کرنا یا اس میں زیادہ چاندی چڑھا ہوا ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ تاہم سونے کے حوالے سے کسی بھی برتن میں یا کسی بھی گلاس میں سونے کا اس میں دھاگا بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر سونے کا دھاگا ہو تو وہ کھانے پینے کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی استعمالات کے لیے تو ہم نے کہہ دیا تھا، باقی استعمالات کے لیے سونا چاندی کے برتن، پلیٹ وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کھانا پینا حرام ہے۔ اب جو میں نے مثال دی تھی باقی استعمال، مثلا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، عافیت میں رکھے، اب اس کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کے ہارٹ کو نکال کر کسی سونے کے پلیٹ میں اس کو رکھا جاتا ہے، ابھی عام استعمال کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان احکام اور مسائل کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تاہم چاندی کے برتن کے حوالے سے جس میں تھوڑی مقدار میں چاندی ہو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں اہل علم نے